بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جس میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پوجا پاٹ کے لیے بت نصب کر رکھا تھا۔ بغل سے کلہاڑی نکالی، بت پر زوردار وار کیا اور اس کے حصے بخیر کرنے شروع کر دیے۔ کلہاڑی کا وار کرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جاتے: جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ جب اسے ٹکڑے کر ڈالا تو پھر گھر سے نکلے اور اپنی راہ لی۔ ان کے جانے کے بعد دردہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حالت دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ غم کے مارے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور نوحہ کرتے کرتے کہنے لگی: اے ابن رواحہ، تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اے ابن رواحہ، تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو دردہ گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی دہلیز پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے۔ پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگی: تمہاری غیر حاضری میں ابن رواحہ گھر آیا، اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوا اور ہمارے بت کے پرخچے اڑا دیے۔ ذرا اندر جا کر دیکھو، اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے۔ ہماری دنیا لٹ گئی، میں نے کیوں اسے اندر جانے دیا؟ ہائے، ہم تو ہلاک ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو دردہ نے دیکھا کہ بت کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے انتقام لینے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد غصہ جاتا رہا۔ اس حادثے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگے۔ ان کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگے۔ ان کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور ہم کس قدر بے شعور ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آفتاب رسالت کی جلوہ نمائیوں سے دل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ آپ نے علم و تقوی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے اور اس میدان میں بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلدی جا ملے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ پوری توجہ سے قرآنی آیات کو زبانی یاد اور ان پر غور و تدبر کرنے لگے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ تجارتی مصروفیات عبادت کی لذت پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو علمی مجالس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں، تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر بات کہہ دیا۔ عبادت گزاری اور حصول علم کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کیوں ترک کر دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے پہلے ایک مصروف تاجر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو میں نے عبادت اور تجارت دونوں کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی، لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا میں نے تجارت کو ترک کر دیا اور عبادت میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور بعد جماعت میری کوئی نماز فوت ہو اور میں خرید و فروخت کروں اور ہر روز مجھے 300 دینار نفع ہو۔ مجھے اب اس تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آپ نے اس دریافت کرنے والے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا: سنو، میرے اس بیان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں تو اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب